نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا تعریفات تسبیحات نیک اعمال پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں جو ہمارا داتا مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام پیروں کے پیر رب کے حبیب مرشد ہادی رہنما سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و کریم۔ حضرات ذی وقار، ان دنوں میں عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ یہ ایک ایسا شاندار مضمون ہے جو سال میں کسی بھی جمعے کے اندر، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی درس میں، کسی بھی جلسے میں اس کا بیان ہو سکتا ہے، اور یہ ہم سب کی ساری زندگی کی مستقل ضرورت ہے۔ اور آپ اس شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک شخص کی 23 برس کی زندگی، یعنی کتنی عظیم شخصیت تھی وہ۔ 23 برس کی زندگی ہے جو آپ نے نبوت کے بعد گزاری، اور وہ 23 برس کی زندگی اتنی شاندار ہے، اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے
اتنی کمال ہے کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں، تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ زندگی کے ہر شعبے سے، مذہبی ہو یا ہمارا دنیاوی کوئی سلسلہ اور ضرورت ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی 23 سالوں سے ہر شعبے کو، ہر شخص کو، ہر انسان کو وہاں سے ہی روشنی میسر آتی ہے۔ تاجر تجارت کے اصول وہیں سے سیکھتا ہے، امام کے اصول وہیں سے آئے، مقتدیوں کے اصول وہیں سے آئے، معیشت کے اصول وہیں سے آئے، معاشرت کے اصول وہیں سے آئے، گھریلو گھرداری، باہر میں آپ کا رہن سہن، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، زندگی کے تمام شعبے، زندگی کی ہر شے۔ کتنے عظیم 23 سال تھے کہ صدیاں گزر گئیں اور لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان اس 23 سال کی زندگی سے روشنی لے رہے ہیں اور قیامت تک یہ روشنی ملتی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اسوہ ہے، اور یہ بہت اچھا اسوہ ہے۔ یعنی ہم سب کے آئیڈیل، ہر حال میں اگر کوئی شخص ہونا چاہیے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کے، اولاد سے بھی بڑھ کے، مال سے بھی بڑھ کے، اور خاندان قبیلے سے بھی بڑھ کے، اپنی ہر شے سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کی محبت ہمیں عزیز ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کی روشنی ملتی ہے تو ایک ان میں سے جو ہماری فی زمانہ بہت بڑی ضرورت ہے، آفات، آیات، اللہ رب العالمین کی نشانیاں، یا اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں یا عذاب، کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ اس چیز کو ایکسپلین کر لیں، واضح کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں آفات کے اندر بڑے واضح اور روشن رہنما راستے بتاتی ہے کہ تم نے آفات آنے سے پہلے، آنے کا خدشہ ہو تو کیا کرنا ہے، آ جائیں تو کیا کرنا ہے، آ کے گزر جائیں تو کیا کرنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج اسی ایک چیز کو سیکھنا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم ایک عمومی یہ بات کر رہا ہوں، تماش بین سی قوم ہے، ناراض نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ لوریوں کو پتہ چلا جی راوی کے اندر سیلاب آ رہا ہے، وہ فیملیوں کو ساتھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، راوی کے پل کے اوپر رش ہے جناب، وہ پانی دیکھنے آئے، ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے لے جا رہے ہیں، تھلے لے آتا انہوں پانی اٹھا کے لیں۔ تماش بین قوم ہونے کی نشانی ہے کہ ہمیں، اور پھر کچھ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے اچھی طرح واقفیت نہیں، یا پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں، لوگ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، کرونا میں بھی بڑی اذانیں دیتے رہے لوگ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے کسی ایسی شے کو گھڑ لینا، بنا لینا، یہ دین اسلام کے اندر بدعت کہلاتی ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ بغداد کے اندر طاعون کی وبا پھیلی، لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی، اذانیں دینا شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا غصہ بھڑک اٹھا، بدعت جو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا، بدعت، فرماتے ہیں پھر ہزار ہزار لاش بھی ایک دن میں اٹھائی لوگوں نے جو طاعون کی نظر ہوئے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آفات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی سیرت میں سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آفت آنے کا اگر خدشہ ہو، محسوس ہو کہ کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی آندھی اور طوفان دیکھتے، ایک تو ہے میٹھی میٹھی ہوا چلتی ہے، بڑی ٹھنڈی مزیدار سی، اس کو سب اچھا فیل کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ اپنے روٹین سے جب ہوا تیز چلے، آندھی اور طوفان اور جھکڑ کی وہ صورت اختیار کر لے، تو پھر یہ خدشے کی اور خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوائیں بڑی تیز چلنا شروع ہو گئی ہیں اور بہت تیز ہوا آ رہی ہے، آپ علیہ فتغیر وجہہ، سب سے پہلے آپ کے چہرے کے اوپر اللہ کے خوف کے آثار نمایاں ہوتے، اللہ کے ڈر کے آثار نمایاں ہوتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور یہ ڈر ہوتا کہ کہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا پیش خیمہ نہ ہو، کسی مصیبت اور آفت کا پیش خیمہ نہ ہو۔ کیوں؟ پچھلی قومیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تیز ہوا کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا۔ پچھلی قومیں گزری ہیں جو پانیوں میں غرق ہوئیں، قومیں گزری ہیں جن کو زمین کے اندر زمین سمیت دنسا دیا گیا، قومیں گزری ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ آپ کے اور ہمارے قد کاٹ اور جسامت تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، کھجوروں کے تنوں کے جتنے قد تھے۔ تو اس لیے آپ ایک تو گھبرا جاتے، اگر تیز آندھی دیکھتے گھبرا جاتے، پریشان، اور پریشانی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نفل نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ رجوع کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو آپ کے چہرے کے وہ تاثرات بھی بحال ہو جاتے اور روٹین کی زندگی میں آپ لوٹ آتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس دن آپ کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی عظیم شخص اس دنیا سے جائے، ظاہر ہے امام الانبیاء کا بیٹا ہے تو عظیم ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں۔ تو کوئی عظیم شخص اگر دنیا سے چلا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ لوگ اسے اس طرح سمجھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گرہن کے دوران نماز پڑھائی۔ یہ نماز کا ایک خاص طریقہ کار ہے، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کی اونچی آواز کے ساتھ قرات کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلے ایک لمبا قیام ہوتا ہے، اس کے بعد رکوع سے اٹھ کے پھر لمبا قیام اور اس میں قرات ہے، پھر دوبارہ رکوع، پھر دوسرے رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آگے سجدہ، 2 سجدے ایک رکعت میں، ایک رکعت میں رکوع بھی 2۔ یہ ایک خاص نماز ہے جو گرہن کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ گرہن کا دورانیہ لمبا ہو تو اسی قدر قرات، سجدے، رکوع لمبے ہونے چاہیے تاکہ وہ وقت زیادہ سے زیادہ نماز کے دوران گزرے، اور اگر گرہن کا وقت شارٹ ہو، تھوڑا ہو، تو اس کو شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مختصر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے آ کے نماز پڑھائی، اعلان ہوا الصلاۃ جامعہ کہ آؤ مسجد میں ضروری کام ہے، تو یہی طریقہ کار تھا۔ صحابہ مسجد میں آئے، آپ نے ان کو جماعت کروائی، لمبی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ جب تم اس طرح دیکھو تو اس کا ایک مقصد ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ سورج اور چاند کو گرہن لگا کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے کہ ڈرو میرے عذاب سے، میرے انتقام سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم اگر غفلت کی زندگی گزار رہے ہو تو غفلت سے باہر نکلو۔ اتنا بڑا سورج
جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، میں چاہوں تو اس کی روشنی کو مدم کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں، میں تمام اختیارات کا مالک ہوں۔ تو اللہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، مقصد کے تحت۔ یہ میری 40 کے قریب زندگی ہو گئی، آپ میں سے کچھ مجھ سے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کبھی سنا تھا بادل پھٹ گئے، کلاؤڈ برسٹ کبھی سنا تھا؟ جو بارش 2-3 دن میں ہونی تھی وہ 2-4 منٹ میں ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہونے والی بارش اگر 2-3 منٹ میں ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بادل پھٹ گیا، کہ وہ پانی جو قطرہ قطرہ آنا تھا وہ ایک دم نیچے آ گیا، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ جو بونیر میں ہوا ہے، پہاڑوں کے اوپر وہ بارش برسی ہے، 2-4 منٹ میں وہ مٹی کو اپنے ساتھ لیے، وہ پتھروں کو اپنے ساتھ لیے، لوگوں کے گھروں میں 3-3 4-4 فٹ گارا کھڑا ہے اس وقت، 8-8 10-10 فٹ پانی آیا اس کو، اور سنبھلنے کا اتنا موقع نہیں بعض لوگوں کو ملا کہ وہ بھاگ کے گھر کی چھت پہ ہی چڑھ گئے۔ سینکڑوں جانے وہ شہید ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پانی میں غرق ہو جائے مومن ہے تو وہ شہید ہے۔ سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر بارشوں کے ساتھ جو پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب اس وقت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، یہ نشانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا ہم ڈرے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے رب کے قریب ہوئے ہیں کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ظاہر ہوں تو فرمایا کہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کو تیار ہونے کا موقع دیتا ہے کہ تیاری کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ سورج اور چاند کو گرہن لگے دیکھو، فافزعوا الی الصلاۃ، بھاگ کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اذانیں نہیں دینی، نفل پڑھنے۔ اور اگر گرہن لگا ہے باجماعت مسجد میں پڑھ سکے ٹھیک ہے، وگرنہ مسجد میں آ کے آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی حدیث شریف کی کتاب کو کھول کے اس میں پڑھیں کہ کسوف، کاف سین واو کاف، یا خا، خسوف، خا سین واو فا، خسوف کی نماز کیا ہے، تو آپ کسی بھی حدیث کو کھول کے پڑھیں، اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ چل جائے گا، جمعے میں نے بتایا بھی ہے۔ تو آپ نفل پڑھیں گھر میں، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وتصدقوا، جب ایسی صورتحال ہو تو صدقہ و خیرات کرو، صدقہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ رب العالمین کو آپ اپنی طرف سے یہ میسج دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی یاد میں مصروف ہیں، ہم آپ کی یاد میں مشغول ہیں۔ یہ جو رش راوی پہ ہوا تھا نا کہ سیلاب آنے کے خدشے، یہ رش مسجدوں میں ہونا چاہیے، یہ گھروں کے اندر مسلوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی، مسجد میں آ کے بندے پڑھ لیتے، گھر میں پڑھ لیتے، کوئی نفل نوافل پڑھتے۔ صدقہ و خیرات کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا واستغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو کہ یا اللہ اگر گناہوں کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اہل ایمان پہ آتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو جب آپ معافی مانگتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا امن کارڈ ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص کے اوپر جس کے پاس کشتی ہے اور اس میں وہ سوار نہیں ہوتا، ڈوب کے مر جاتا ہے۔ کتنا افسوس ہے کہ کشتی ہے اس کے پاس، وہ اس میں سوار ہی نہیں ہو رہا، مرضی میری میں نہیں بیٹھتا، اور ڈوب کے مر جاتا ہے، بد نصیبی ہے نا۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان مومن لوگ، ان کے پاس استغفار کی صورت میں کشتی موجود ہے، لیکن یہ استغفار کیے بغیر ہی ڈوب کے مر جاتے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ کہتے ہیں اللہ قوموں کو اس وقت عذاب نہیں دیتے جب وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو استغفار امن کارڈ ہے، اگر آفت آنے کا خدشہ ہو نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں، دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں اس مالک کے سامنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔
توبہ اور استغفار اس در کو کھٹکھٹائیں۔ یقین مانیں جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تو ایک مثال قوم یونس کی قرآن میں ایسے بھی ذکر کی ہے کہ کافر کفر سے باز نہیں آ رہے، عذاب آنے کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس تمہارے لیے ایک بڑی روشن مثال ہے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، کفر سے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین نے جس عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اس عذاب کو ٹال دیا۔ جو رب یہ پانی برسا سکتا ہے وہ اس کو بادلوں میں روک بھی سکتا ہے، وہ اس کو کم بھی کر سکتا ہے، وہ اس کا رخ بھی موڑ سکتا ہے، وہ اس کو کسی اور جگہ بھی لے جا سکتا ہے۔ کیا ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کا یقین نہیں ہے؟ تو آفات آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سبق واضح موجود ہے۔ نماز کی طرف لوٹنا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف لوٹنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ کیوں جی؟ دعائیں کرنا، التجائیں کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین، ایک تو ہے نا کہ دعا کرنا ہے معافی کی جسے توبہ اور استغفار، ایک ہے کہ ویسے دعا کرنا کہ یا اللہ رحم فرما اور اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز بارش دیکھتے، ہوا کو زیادہ سپیڈ میں دیکھتے کہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے تو آپ نفل پڑھتے اور اللہ رب العالمین سے التجائیں کرتے۔ دوسری بات کہ آفت اگر آ گئی ہے تو سب سے پہلا اس کے اندر سبق یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں، پھلوں کی کمی، اولاد کی کمی۔ اب دیکھیں اس میں کئی لوگوں کی اولادیں قربان ہو گئی، مال کی کمی ہے، کئی لوگوں کے جانور وہ بہہ گئے یا فوت ہو گئے، کئی لوگوں کی اولادیں وہ اس پانی کے اندر بہہ گئیں اور فوت ہو گئیں، کئی لوگ خود ان پانیوں میں بہہ گئے اور فوت ہو گئے۔ جانی مالی ہر اعتبار سے نقصان ہوا ہے، فصلوں کا نقصان ہوا ہے، لاکھوں ایکڑ اس ایک خطے کے وہ بنجر ہو گئے، برباد ہو گئے، لگی فصلیں اس کے اوپر ختم ہو گئیں، اور یہ سیلاب کے جو بعد کے آثار ہوتے ہیں وہ فصلیں ایک اور اگلی فصل کے لیے بھی تیار وہ زمینیں نہیں کی جا سکتی، وہاں فٹ فٹ ریت جمع ہو جاتی ہے اور کئی ایک مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے جب آزمائش ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اتنی بڑی آزمائش ہے، صبر کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ جس وقت ان تک مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہ پڑھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت میں صبر کرے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تین انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کی طرف سے نوازشات، اللہ کی طرف سے رحمت، اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی اللہ کہتا ہے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ ہدایت والے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین انعاموں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، نعم الادلانی و نعم العلاوہ، کہ بہت خوبصورت ہیں، اونٹ کے اوپر دونوں سائڈوں پہ لدے ہوئے دو بورے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ ان دو بوروں کے اوپر ایک اور تیسرا بورا بندے کو بونس میں مل جائے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے تین انعام ہیں، یہ دو بوروں کے ساتھ ایک ایکسٹرا بورے کا بونس ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرنا اور اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کرنا، منہ سے ایسا بولنا جس سے رب راضی رہے، ناراض نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آفت زدہ جو لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت جو چاشت کا وقت ہوتا اس وقت کے قریب مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ آئے لٹے پھٹے ہوئے،
غربت اور فاقے سے ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور ان میں سے اکثر پاؤں سے بھی ننگے. فرماتے ہیں وہ زیادہ تر مضر قبیلے کے یا شاید سارے ہی مضر قبیلے کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ یہ فاقہ زدہ لوگ ہمارے مدینہ میں آئے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. آپ ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے اور آپ کے دل میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی رغبت تھی وہ تھی کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کو ان بے لباسوں کو لباس دیا جائے, ان ننگے پاؤں لوگوں کے پاؤں میں جوتے پہنائے جائیں. یہ جن کے تن ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے فوراً تن ڈھانپ دیے جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی نماز میں تھوڑا سا وقت تھا, آپ اس دوران بے چین رہے, کیونکہ نماز کے وقت صحابہ نے آنا تھا تو آپ نے ان سے کہنا تھا. تو فرماتے ہیں بے چین رہے, کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں, کبھی مسجد میں. جو ہی ظہر کا وقت داخل ہوا, آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان دو. ظہر کی اذان دی, صحابہ نماز پڑھنے آئے, آپ نے نماز پڑھا کے فرمایا یہ تمہارے بھائی آئے ہیں, فاقہ زدہ ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی مدد کرو, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. کوئی شخص دینار صدقہ کرے, کوئی درہم صدقہ کرے, کوئی کپڑا صدقہ کرے, کوئی کھجور لے آئے, کوئی آپ میں سے جو لے آئے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ولو بشق تمرہ, کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی استطاعت ہے تو وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے آئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوڑیں لگائیں, گھروں میں گئے, جس کے پاس کوئی کپڑا زائد تھا وہ کپڑا اٹھا لایا, جس کے پاس اناج تھا اناج لے آئے, کوئی درہم و دینار لے آئے. حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ تھیلی پوری کی پوری اٹھا لائے. اور جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تھیلی کو اٹھا کے ان کے ہاتھ تھک گئے, قریب تھا کہ تھک جاتے, کہتے بلکہ تھک ہی گئے. وہ پھر صحابہ آگے لگ کے انہوں نے وہ پکڑا اور لا کے رکھا. کہتے ہیں ڈھیر لگ گئے, کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا اور ادھر اناج کا ڈھیر لگ گیا اور درہم و دینار اکٹھے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی آ گئی. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں یتہلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہ مذہبا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جگمگا اٹھا, یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاندی کے اوپر کسی نے سونا چڑھا دیا, اتنا روشن ہو گیا آپ کا چہرہ. یہ دیکھ کے کہ ان فاقہ زدہ لوگوں کے ساتھ میرے ساتھیوں نے دل کھول کے بھرپور تعاون کیا ہے اور ان کو سٹینڈ کرنے میں مدد کی ہے. یاد رکھیں دین اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ایک چیز کو بیان کیا ہے, وہ عمومی ہے, یہاں پہ خاص طور پہ بیان کیا گیا لیکن عمومی طور پہ ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آئیں, جھگڑے بھی ہوں تو ایک دوسرے کے احسانات کو نہیں بھولنا, جھگڑے بھی ہوں تو ایک دوسرے کے احسانات کو نہیں بھولنا. یہ دیہاتوں والے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, مجبوری میں صحیح, لیکن شہروں کو بچانے کے لیے بڑے سارے دیہاتوں کی طرف پانی موڑا جاتا ہے. یہ سیلابوں میں عموماً ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا ہے, اس دفعہ بھی ہوا ہے. تو یہ بہرحال ان لوگوں کی قربانی ہے, چاہ کے تو ہم بھی نہیں دے سکتے یہ قربانی, لیکن مجبوری میں صحیح ان کی قربانی ہے. گھر بار اجڑے ہیں ان کے, لاکھوں کے جانور, ان لوگوں کے آسان نہیں ہوتا اپنے جانوروں کے قلوں سے رسے خود کھول دینا کہ کہیں یہ ماری نہ جائیں. چلو جئیں گے تیر کے کہیں پہنچ جائیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں زندہ رہیں, یہ آسان نہیں ہوتا. اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں زمینداروں کے لیے اپنی مال ڈنگر جو ہے. تو یہ لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ کھمبوں پہ بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی ریسکیو کی کشتیاں آئیں, لوگ درختوں کے اوپر بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی گھر کا فرد سامنے سیلاب کے اندر ڈوب گیا, وہ اس کو بچانے کے لیے پانی سے نیچے نہیں اتر پایا. یہ بہت بڑی آفت اور بہت بڑی پریشانی آئی ہے ہمارے ان بھائیوں پہ جو پشاور کے علاقے میں, خیبر پختونخوا کے علاقے میں, بونیر ہو گیا یا دوسرے تیسرے, اور پنجاب کا کچھ حصہ, خاص طور پہ جنوبی پنجاب اس وقت بہت زیادہ وہاں تباہی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی یہ آزمائش, یہ سیلاب کی شکل میں بہت بڑے ان کے نقصان ہوئے ہیں.
ان کا احسان مند رہیں کہ انہوں نے قربانی دی، آپ شہر والے محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں۔ تو ہم سب کا حق کیا ہے اب کہ ہم نمبر 1 ان کے لیے دعا ضرور کریں، کچھ نہ کریں تو دعا ضرور کریں کہ اللہ تیری طرف سے مصیبت اکائی ہے، تو ان کو نعم البدل دے۔ اگر کسی کو نعم البدل اللہ عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تو دے سکتے ہیں نا، جس مالک نے پہلے ان کو نوازا ہوا ہے وہ دوبارہ ان کو نواز دے گا، کئی گنا نواز دے گا۔ تو آپ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ معاملین میں لکھے جائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے، تو خصوصی طور پہ آپ نے ایک تو ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، نمبر 2 جس کے پاس مالی حیثیت میں جو تعاون موجود ہے آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آفت آنے سے پہلے، آفت آ جائے تو ہمارا عمل کیا ہے؟ صبر کرنا، اور آفت آنے کے بعد ان لوگوں کو جن کے اوپر آفت آئی ہے ان کو سٹینڈ کرنا، زندگی ان کی دوبارہ سروائیول کے قابل بنانا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے اوپر وہ آفت اور فاقہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اور ان کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے تعاون بھی کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔